حکومت کا تو یہ موقف تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن آئی ایم ایف نے جو رپورٹ لکھی ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے جس پہ اپوزیشن نے بھی کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ رپورٹ تو اگست میں آئی ہوئی تھی، تو پھر اس کو اب کیوں ریلیز کیا گیا، یہ پہلے کیوں نہیں ریلیز ہوئی؟ سر اس پہ کچھ آپ کی رہنمائی چاہیے، پھر میں آپ سے مزید سوالات بھی کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس رپورٹ کے حوالے سے ابھی باقاعدہ جو ہے ایک ریسپانس آئے گا اور اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو کلیم اس رپورٹ کے اندر کیے گئے ہیں۔ باقی اگر گورنمنٹ کا کوئی ایسا ارادہ ہوتا کہ اس کو چھپانا ہے تو یہ چھپائی بھی جا سکتی تھی، لیکن ایسی باتیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آنی چاہیے۔ اور اگر سسٹم کے اندر میں پاکستان کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی کمی کوتاہیاں ہیں تو ان پہ ضرور بات ہونی چاہیے اور انہیں دور کیا جانا چاہیے۔ اب اس میں جو فنکشننگ ہے وہ ہماری تمام جو ہے وہ اداروں کی ہے، پروونشل گورنمنٹس کی ہے، لیکن بغیر کسی تحقیقات کے اور کنسرن ادارے اس کے اوپر اپنی رائے دیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ فیکٹ شیٹ جاری کی جائے گی۔ صحیح سر، یہ جو پوری رپورٹ ہے کرپشن کے گرد گھوم رہی ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سالانہ $20 بلین جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ سر اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے پاکستان میں کہ $20 بلین کرپشن کی طرف جا رہے ہیں اور بہت سے سوالات میں آپ کو یہی اٹھا لیے گئے ہیں کہ اب میڈیا نے اس کو اس طرح ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ جیسے آئی ایم ایف نہ ہو گیا کہ یہ کوئی ایسا دعویٰ ہے کہ جسے مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح، انہوں نے ایک بات کی ہے، اس کے اوپر ابھی جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں ڈیٹا رکھتے ہیں وہ بات کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے۔ صحیح سر، مطلب کہ یہ جو الزامات آئی ایم ایف نے لگائے ہیں ان کو ڈینائی کیا جائے گا حکومت کی طرف سے؟ حکومت کی طرف سے فیکٹ بیسڈ رپورٹ آئے گی، صحیح، اس میں ڈینائی یا ایکسیپٹنس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ پھر انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ 5.3 ٹریلین جو ہیں وہ ریکور کیے ہیں نیب نے۔ اپوزیشن سوال اٹھاتی ہے کہ جو یہ منی اگر ریکور ہوئی ہے تو یہ کس سے ریکور کی گئی ہے، کس کے پاس ہے، اور یہ اتنی زیادہ کرپشن تھی جو نیب نے ریکور کی ہے تو اس کے وہ فیکٹس اینڈ فگرز مانگ رہے ہیں کہ کن سے ریکور کیے گئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ جی اگر اس دعوے میں کوئی صداقت ہوئی تو فیکٹس اینڈ فگر دے دیے جائیں گے، لیکن یہ تو پہلے دیکھنے والی بات ہے نا کہ کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں۔ اب بار بار جو سوال کر رہے ہیں نا اس کے پیچھے بات ایک ہی ہے، جب تک ہمارے اپنے ادارے انویسٹیگیشن کے ذریعے اس رپورٹ کی مکمل جانچ پڑتال نہیں کر لیتے اس وقت تک اس کے وہ کوئی کمنٹ یا رد عمل آ نہیں سکتا۔ صحیح، تو سر اب اس کا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ادارے جو ہیں اس کو پڑھیں گے، کب تک آپ لوگوں کی رپورٹ کب تک اس پہ آ جائے گی؟ دیکھیں اس میں جتنا بھی ٹائم ظاہر ہے درکار ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے اداروں کے حوالے سے کوئی رپورٹ دیتی ہے، گورنمنٹ دیتی ہے، تو وہ پھر حتمی ہونی چاہیے، وہ دعوے تو نہیں ہوتے، وہ تو رپورٹ ہوتی ہے اور اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ صحیح سر، اسی کے اندر پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی بات بھی کی گئی، بہت عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹ کرنا ہے، وہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ چلے رپورٹ تو ایک طرف، لیکن یہ پی آئی اے والا معاملہ تو پرانا ہے۔ بالکل پرانا ہے جی، اس پہ کوشش کی گئی ہے، ایک دفعہ پی آئی اے کی بڈنگ کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جو بڈ آئی ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے۔ ہمارا وہ قومی ادارہ ہے اور اگر اس کی بڈ جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہ ہو تو آپ کیسے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک سر، اب پھر دوبارہ کیونکہ میرا ایک اس وقت جو ٹاپک ہے وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہی ہے اور آپ اس پہ بہتر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس میں شوگر ملز کے بارے میں بھی کہا گیا اور اس کا پیج نمبر 90 ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں دیٹ اراؤنڈ 90 لائسنس شوگر ملز ان پاکستان ود سگنیفیکنٹ نمبر آف دیم اونڈ بائی پولیٹیکل پارٹی لیڈرز، یعنی کہ جو پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز ہیں جس میں 90 کی تعداد انہوں نے بتائی ہے، وہ شوگر ملز ان کے پاس۔ بات سنیں آپ، بار بار ایک ہی سوال، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، اس کو پڑھنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ایک جواب دے دیا ہے جو ان تمام سوالوں کا جواب ہے کہ جب تک اس رپورٹ میں لکھے گئے فیکٹس کو یا دعووں کو ہم ویریفائی نہیں کر لیتے، ان کے بارے میں کوئی حتمی بات سامنے نہیں آ جاتی، ہم اس کو مفروضہ سمجھیں گے۔ جب کوئی فیکٹ بیسڈ چیز آئے گی تو وہ گورنمنٹ سامنے لے کے آئے گی اور وہ حقائق پہ مبنی ہوگی، پھر اسے اپوزیشن چاہے چیک کر لے، آپ چیک کر لیں، اس سے پہلے آپ ان کو پڑھتے رہیں، ہر سوال کا یہی جواب ہوگا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ صحیح سر، ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے جواب جلدی آ جائیں تاکہ ہم لوگوں کی بھی انرجی لگ رہی ہے، ہم آپ لوگوں کا ٹائم بھی جو ہے وہ لے رہے ہیں، اوپر سے اپوزیشن بھی اگر پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ گورنمنٹ اس کے بارے میں کنسرنڈ ہے، بالکل انشاءاللہ جلدی آئیں گے۔ اب آن دا ادر ہینڈ اختیار ولی صاحب نے کہا کہ جو سی ایم کے پی ہیں ان کے کوئی ایسے باغات ہیں جو کہ منشیات ان کے باغات پہ اگتی ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ سی ایم صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ آن دا ادر ہینڈ اپوزیشن کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کے رپورٹ کے بعد شہباز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ سر یہ استعفوں سے تو پاکستان نہیں چل سکے گا، پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے یا پاکستان کو اگر چلانا ہے تو اس کے لیے کچھ فروٹفل چیزیں کرنی پڑیں گی، تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟
جی بالکل، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ صرف الزام تراشیاں اور اس سے جو ہے ملک آگے نہیں بڑھے گا. ہمیں جو ذمہ داریاں ہیں انہیں بہتر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رپورٹ کے بارے میں ساری بات میں آپ کو بتا چکا ہوں. صحیح سی ایم کے پی کے حوالے سے بھی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی اگر فیکٹ بیسڈ ہوں گی تو قوم کے سامنے رکھی جائیں گی. صحیح. سر ایک جنرل کوشچن کہ سی ایم کے پی نے ریسنٹلی صحافیوں کو بلا کے ملاقات کی. وی آر ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ ہمیں سی ایم پنجاب بھی بلائیں اور ان کے ساتھ بھی ہم ملاقات کریں. جس طرح سے ہم نے سی ایم کے پی سے سخت سوالات کیے یا کوئی ویلڈ سوالات تھے، اسی طرح ہم سی ایم صاحبہ سے بھی سوالات کریں تاکہ ہم لوگوں کے مائنڈ میں جو کوشچنز ہیں ان پہ کچھ کلیئرٹی آ سکے. تو ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے نیئر جی فیوچر؟ بالکل، جی بالکل، جی بالکل، جی انشاءاللہ میں آپ کی یہ جو خواہش ہے یہ ضرور ان تک پہنچاؤں گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میڈیا کو بالکل ملتے بھی ہیں، ان سے فیس بھی کرتے ہیں. جب انہوں نے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ پروگرام اور کتنے زیادہ انیشیٹو جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے لیے، اور اس میں بچوں کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، ماحول اور آلودگی کے حوالے سے، کلائمیٹ کو بہتر کرنے کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر سی سی ٹی جو کام کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہماری وہاں پہ کسانوں کے لیے جو سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ان سب کے حوالے سے وہ میڈیا پہ آتی ہیں، خود بریف کرتی ہیں، انٹریکٹ کرتی ہیں. لیکن آپ لوگوں کی اگر کوئی ملاقات کی خواہش ہے تو میں ضرور ان تک سر ہماری پہنچاؤں گا، اور وہ بالکل ٹائم خواہش دیں گے انشاءاللہ. ہے. سی ایم صاحبہ کو سی ایم کے پی نے خط لکھا جس پہ خان صاحب کی ملاقات کے بارے میں انہوں نے درخواست کی کہ ملاقات کروا دی جائے. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ ایک سی ایم دوسرے سی ایم کو خط لکھ رہا ہے، کیونکہ جو اڈیالہ ہے وہ پنجاب میں آتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ملاقات کرا دینی چاہیے؟ دیکھیے، جب کے پی میں بہت زیادہ سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں تو سی ایم پنجاب نے لیٹر لکھا تھا، کال بھی کی تھی سی ایم کے پی کو کہ آپ بتائیں پنجاب آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ نے تو ظاہر ہے کام کیا، وہ تو ہماری ذمہ داری تھی. تو ہمارے نزدیک کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ یعنی امپورٹنس کے حوالے سے کسی طرح بھی دوسرے سے کم نہیں ہے. ہمارے لیے کے پی بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا پنجاب امپورٹنٹ ہے، سندھ یا بلوچستان امپورٹنٹ ہے. باقی جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے تو وہ جیل مینول کے مطابق جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ طے کرتے ہیں. اب اگر سی ایم کا کام یہ ہو کہ پنجاب بھر کے ہر ضلع کے اندر جو جیلیں ہیں ان میں قیدیوں کی ملاقاتیں کرانا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے عملی طور پہ بھی ممکن نہیں ہوگا. صحیح. بٹ سر پرزنرز رول کے مطابق تو فیملی کی ملاقات ہونی چاہیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایسے فیصلے بھی ہیں. بٹ اس دفعہ ہم نے دیکھا میرا خیال ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انفارمیشن ہماری منسٹر ہیں پنجاب کی عظمیٰ بخاری صاحبہ، جی جی انہوں نے تعداد بتائی ہے بالکل کہ بتائی. کتنی تعداد میں ملاقاتیں عمران خان صاحب کی اپنی فیملی کے ساتھ اور جو ان کی لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ ہو چکی ہیں. بالکل نوٹڈ. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ ملاقاتیں نہیں ہوئی، نہیں کرائی گئی، سر اصل یہ میں بالکل حقائق کے پی ٹی منافی آئی ہے. والے اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 19 دن سے ہمارے بھائی سے ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی اور انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے. وہ اس لیے میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ ملاقات کروا دیں تاکہ وہ یہ ایک الزام نہ لگائیں. نہیں، وہ جو طریقہ کار ہے جیل مینول کا اس کے مطابق ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں، صحیح. آئندہ بھی ہو جائیں گی. ابھی میرا خیال ہے انہوں نے کورٹ سے بھی رجوع کیا ہوا ہے، اور قید تنہائی میں بالکل بھی وہ نہیں ہے. ان کی جو ہے ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کے ساتھ بھی ہفتے میں ایک ملاقات ان سے بھی ہوتی ہے. صحیح. سر بابر روان صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کو شاید یہاں سے شفٹ کر کے بلوچستان یا مچ جیل میں شفٹ کیا جا رہا ہے. کیا ایسی کوئی بات ہے؟ یہ ایسی کوئی بات فی الحال زیر غور نہیں ہے. صحیح. عمران خان جو ہے وہ اپنے کیسز کی وجہ سے جیل میں ہیں. گورنمنٹ کی ان کے ساتھ کوئی ذاتی اناد اور دشمنی نہیں ہے کہ پرسنل ہو کے انہیں کوئی ٹارچر کرنے کی کوشش کی جائے، یا جس طرح کے دعوے انہوں نے ماضی میں کیے جب ہماری لیڈرشپ جیل میں تھی کہ میں ان کے اے سی اتار لوں گا اور میں ان کے جو سہولیات دی جاتی ہیں اے گریڈ میں، سابق وزیر اعظم کا جو پروٹوکول ہوتا ہے جیل صحیح. میں جیل مینول کے مطابق وہ ہٹا لوں گا. ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی. ہم نے تو بڑی آپ یہ کہیں کہ ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ تعالی چلتے رہے ہیں. بالکل. سر 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی تھیں، آپ نے لاسٹ ٹائم میرے ہی شو میں کہا کہ 28ویں ترمیم آنے والی ہے، لیکن انصار عباسی صاحب نے آپ کا نام لے کر لکھ دیا کہ آپ نے تردید کر دی ہے 28ویں ترمیم کی. تو یہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے کہ 28ویں ترمیم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ 28ویں ترمیم کا ابھی کوئی بھی ایسا یعنی کارڈز پہ نہیں ہے. جو ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے 27ویں ترمیم کا، اس میں کچھ کلازز ایسے ہیں کہ جو 28ویں ترمیم میں آ سکتے ہیں،
لیکن جو میڈیا پہ چل رہا ہے کہ آج آ رہی ہے کل آ رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لہذا بالکل میں نے یہ بات کی ہے کہ فی الحال 28ویں ترمیم کوئی زیر بحث نہیں ہے. نہ ہی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ اگلے 1 ماہ میں 2 ماہ میں آ رہی ہے. میڈیا پہ تو اس طرح پروگرام کیے جا رہے ہیں کہ جیسے اگلے 10 سے 15 دن میں 28ویں ترمیم آ رہی ہے. بلکہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو اجلاس ابھی بلایا جا رہا ہے یہ بھی کوئی کچھ ترمیم سے ترمیم کے لیے ریلیٹڈ بلایا جا بلایا رہا ہے، جا رہا ہے. جبکہ یہ بات حقائق کے منافی ہے. صحیح. سر نئے صوبوں کے قیام کی بات ہو رہی ہے، نون لیگ کا اس پہ کیا موقف ہے، یا آپ کی ذاتی کیا رائے ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے؟ دیکھیں اس پہ ابھی بات ہوگی، اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے ایک حتمی رائے دی جائے گی. اس کے اوپر کیا سرائیاں تو نہیں ہو سکتی، لیکن لسانی بنیادوں کے اوپر جو صوبے ہیں وہ سمجھ آنا لسانی بنیادوں کے اوپر جو صوبے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مناسب بات ہے کہ بنائے جائے پاکستان کے اندر.